الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمازیں ضائع کرنے والے کے روزے قبول نہیں۔ سوال کیا گیا ہے، کیا نماز کے بغیر روزے قبول ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ تارک نماز کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ تو اس کی زکوٰۃ اور نہ ہی روزے اور حج اور نہ ہی کوئی چیز۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی نماز عصر ترک کر دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔ اور اس کے عمل ضائع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل باطل ہو گئے اور اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ تارک نماز کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ چنانچہ بے نماز کو اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا عمل اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حدیث سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ترک کی دو قسمیں ہیں۔ کلی طور پر ترک کرنا کہ وہ کبھی بھی نماز ادا نہ کرے تو اس شخص کے سب اعمال حبط اور ضائع ہیں، اور کسی معین یوم میں کوئی ایک آدھ نماز ترک کرنا تو اس شخص کے اس روز کے عمل ضائع ہوں گے۔ چنانچہ عمومی طور پر نماز ترک کرنے میں اعمال بھی عمومی طور پر ضائع ہوں گے اور معین طور پر ترک کرنے میں اعمال بھی معین ضائع ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب الصلاۃ لابن قیم صفحہ نمبر 65۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، تارک نماز کے روزے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، تارک نماز کا روزہ صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ تارک نماز کافر اور مرتد ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 11۔ اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، چنانچہ جس نے بھی نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2621، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس لیے کہ صحابہ اکرام میں سے عمومی صحابہ اکرام کا قول یہی ہے، چاہے ان کا اجماع نہیں۔ مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نماز ترک کرنے کے علاوہ کوئی اور عمل ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص روزہ تو رکھے لیکن نماز ادا نہ کرے تو اس کا روزہ مردود ہے اور قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کوئی فائدہ دے گا۔ اور ہم یہ کہیں گے، نماز ادا کرو اور روزہ رکھو، لیکن یہ کہ آپ روزہ رکھیں اور نماز ادا نہ کریں تو آپ کا روزہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، یہ مردود ہے، کیونکہ کافر کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الصیام لابن عثیمین صفحہ نمبر 87۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ پوچھا گیا، اگر انسان رمضان کے روزے رکھنے اور صرف رمضان میں نماز ادا کرنے پر حریص ہو، لیکن جیسے ہی رمضان گزرے تو وہ نماز بھی ترک کر دے، تو کیا اس کے رمضان کے روزے قبول ہوں گے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور کلمہ کے بعد یہ اہم ترین رکن ہے اور فرض عین میں شامل ہوتا ہے۔ جس نے بھی نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز ترک کر دی یا پھر اسے حقیر کرتے ہوئے اس میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو اس نے کفر کیا۔ اور وہ لوگ جو صرف رمضان المبارک میں روزے رکھتے اور نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی برے ہیں جو صرف رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ چنانچہ رمضان گزرتے ہی نماز ترک کرنے والوں کے روزے صحیح نہیں، بلکہ علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق وہ اس طرح کفر اکبر کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ بھی کرتے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 49698۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔